صحابہ کرام اللہ کے راستے میں گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سعد ابن مالک ہے، تو یہ بھی اسی سفر میں تھے. نفقہ ان کا ختم ہو گیا، زاد راہ پاس نہیں رہا. ایک بستی تھی کافروں کی، اس بستی میں آئے. انہوں نے کوئی ضیافت نہ کی بستی والوں نے. اللہ کی شان، بستی کا جو سردار تھا، قبیلے کا جو بڑا تھا، اسے کسی زہریلے کیڑے نے ڈنگ مار لیا. انہوں نے علاج کیا لیکن تکلیف بڑھتی رہی. تو ان کے پاس آئے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمارے سردار کا علاج کر دیں. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کھانا تم نے پہلے ہی نہیں کھلایا ہمیں. ہمارے پاس ایک چیز ہے دم کی، وہ کریں گے ہم. ہمارا رب شفا دینے والا ہے، شفا دے گا، لیکن دو گے کیا؟ کہا 30 بکریاں دیں گے. انہوں نے جا کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے ساتھ، تعوذ کے ساتھ الحمد شریف 7 دفعہ پھونک ماری. ہلکے لعاب سمیت وہ اٹھ بیٹھا، ٹھیک ہو گیا بالکل. اللہ نے اسے شفا دے دی. وعدے کے مطابق انہوں نے 30 بکریاں دی. ان ساتھیوں میں اختلاف ہوا کہ اب انہیں بیچے کیا کریں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے، پوچھیں گے یہ رزق ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں. وہاں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو آپ نے فرمایا یہ سورت تو عظیم سورت ہے، اس جیسی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن میں. یہ سبع مثانی ہے، 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور اسے قرآن عظیم کہا، قرآن کا بڑا حصہ کہا سورۃ فاتحہ کو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ اللہ نے اس میں زہری شفا بھی رکھی ہے؟ کیونکہ اصل تو قرآن کریم اترا ہے دلوں کے روگ کو صاف کرنے کے لیے، ان بیماریوں کی تطہیر ہو جائے، گندے عقائد کا تصفیہ ہو جائے، آدمی کی تنقی اور صفائی ہو جائے، صفات حمیدہ آدمی میں آ جائیں، مبارک اخلاق آدمی میں آ جائیں، پاکیزہ زندگی آ جائے. لیکن زہری شفا کا بھی اللہ نے قرآن کو ذریعہ بنایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی اس میں حصہ رکھ لو، تطیب قلب کی خاطر، تاکہ وہ خوش دلی سے اسے کھا سکے. تو اس لیے علماء ربانیین نے لکھا ہے بیماری میں اس سورت کو اپنے اوپر دم کیا کرو. اللہ نے کچھ عادات اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، یہ مبارک عدد ہیں. بعض جگہ 3 آتے ہیں، بعض جگہ 7 آتے ہیں، بعض دعاؤں میں 33 آتے ہیں، بعض جگہ 70 آتے ہیں، بعض جگہ کلمات 100 کرنے پڑتے ہیں. جیسے طبیب حاذق کہتا ہے اتنی گولیاں کھانی ہیں، نہ کم نہ زیادہ. وہ مادی لین کا ماہر ہے، سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے امام اعظم ہیں، سب سے بڑے امام ہیں. اس لیے اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جاننے والے ہیں. اس لیے ان عادات کے ساتھ آدمی پابندی کے ساتھ یہ چیزیں اختیار کرے تو ان میں یہ سورۃ فاتحہ ہے. قبیصہ ابن مخارق ہے اور کہا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں گھس گئی ہیں.
کوئی مختصر ورد بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، اس کے لیے میں نے سفر کیا ہے۔ آپ نے اسے پہلے خوشخبری دی، فرمایا ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لک، جو سفر کر کے زمین کے وہ ٹکڑے، پہاڑ کے وہ حصے، جن نباتات اور درختوں سے تو گزر کر آیا ہے، وہ سب نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی، کیونکہ تو نیک کام کے لیے آیا ہے۔ اس لیے آدمی نیت کر لے ہمیشہ کہ موت تک میں طالب علم ہوں۔ جب سیکھنے کی نیت کرے گا تو ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے گی۔ نماز کے لیے آ رہا ہے، درس قرآن کے لیے آ رہا ہے، جمعہ کے لیے آ رہا ہے، بھئی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اللہ پاک مجھے وہاں سے کوئی بھلائی عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معلمان الناس الخیرہ ہے، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے یا بھلائی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، تو ساری مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، فرشتے بھی، مچھلیاں پانی میں، حشرات اور چینٹیاں اپنی بلوں میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے قبیصہ، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم جب نماز پڑھ لے تو 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لینا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ بعض جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ جذام کی بیماری سے بچائیں گے، بیماری ہوتی ہے جس سے بوٹیاں گرتی چلی جاتی ہیں، برس کی بیماری ہے، جسم سفید ہو جاتا ہے، فالج ہے اور اندھا پن ہے، 4 بیماریاں ہیں۔ فرمایا اللہ بچائیں گے اگر یہ تو صبح کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ انہیں پڑھ لیں۔ آسان ہے، کوئی بڑی دعا بھی نہیں ہے، مختصر ہے۔ عام دعاؤں میں سبحان اللہ و بحمدہ ہی پہلے آتا ہے، اور اس جگہ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ العظیم پہلے فرمایا، و بحمدہ بعد میں فرمایا۔ تیسرا کلمہ بھی ملا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات پڑھے، اس کا اہتمام کریں، اور فجر کے بعد بھول جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کوئی وظیفہ رات کا بھول گیا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے قضا کر لو۔ انسان ہے بھول لگی پھر یاد آ جائے وہ پڑھ لے، اور یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ ان مہلک بیماریوں سے بچائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا آدمی اہتمام کرے، یہ آسان ذکر ہے، مشکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ پریشانی ہو، غموم و ہموم ہو تو تم سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھ لیا کرو۔ وہ پوری آیت بھی نہیں، اس کا کچھ حصہ ہے۔ صبح کے ٹائم بھی، شام کے ٹائم بھی 7 دفعہ پڑھ لو، اللہ پاک تمام افکار سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صادقاً کانا او کاذبا، کامل یقین سے پڑھے یا ناقص یقین سے پڑھے، یہ کلمات اس کے غم کو دور کر دیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح بھی پڑھ لے 7 دفعہ، شام کو بھی پڑھ لے 7 دفعہ۔ غموم و ہموم کے ازالے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا۔ اگر پوری آیت پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر صرف یہی کلمات پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کا اہتمام کریں صبح کے ٹائم بھی، شام کے ٹائم بھی۔ اللہ آفات سے بچائیں گے، اور رب العالمین مشکلات سے اللہ نکالیں گے ان کلمات کی برکت سے، کیونکہ یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے نسخے ہیں، ہمارے اندر گناہوں کی وجہ سے یا یقین اور اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے اثر ظاہر نہ ہو اور بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ پانی پر بھی آدمی دم کر کے خود بھی استعمال کر سکتا ہے، کمال یقین سے مریض کو بھی پلائے۔ ایک صاحب بیمار تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ ایک اور صاحب کو اللہ کے نبی نے فرمایا تو فاتحہ پڑھ، اپنے اوپر دم کر۔ ایک ملحد تھا بے دین، وہ کہتا ہے دم کرنے میں کیا رکھا ہے، پھونک مارتے ہو؟ فرمایا یہ بھی ایک علاج ہے، اللہ کے نبی نے بتایا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک باب لکھا ہوا ہے، باب الطب والرقا، رقا رقیت ان کی جمع ہے۔ دم اللہ کے نبی کے سامنے وہ کلمات صحابہ پیش کرتے، اگر اس میں شرک نہ ہوتا اور کوئی بری چیز نہ ہوتی پھر آپ کہتے کہ ہاں ان کلمات کے ساتھ تم دم کر سکتے ہو، دعا مانگ سکتے ہو۔ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی تو اس بزرگ نے اس ملحد کو 2-3 گالیاں دے دی، اس کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا آپ کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہ آپ نے اتنے سخت لفظ کہے، کہنے لگے لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں ہو رہا ہے لفظوں سے۔ فرمایا وہ اللہ رسول نے الفاظ بتائے ہیں اور اس میں جو نور ہے وہ اللہ رسول نے بتایا ہے، اس لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر دم کیے۔ اس لیے بیمار ہو خود بھی دعا کر سکتا ہے اور دوسرا آدمی بھی اس کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے لیے یہ دعا بتائی، یہ تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، دوسرے کے لیے کر رہا ہے ان یشفیہ، اپنے لیے کر رہا ہے ان یشفیانی۔ ترمذی شریف میں یہ دعا جب بھی پڑھو 7 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ اس دعا کا اہتمام کرو۔ موت کا وقت تو مقرر ہے، اگر موت نہیں ہے تو اللہ اس کو شفا دیں گے۔ آسان دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی، آسان دعا ہے، اس کا آدمی اہتمام کرے۔ یہ زہریلی چیزوں سے بچنے کے لیے جہاں کہیں پڑاؤ ڈالو گھر میں یا سفر میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ایک صحابی تھے، اس کو بچھو نے ڈنگ مارا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا یہ کلمات جو میں نے بتائے تھے تو نے کیوں نہیں پڑھے؟ اگر یہ پڑھ لیتا تو اللہ پاک ہر موذی چیز سے بچاتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تامہ بھی پڑھتے ہیں میم پر شد کے ساتھ، مفرد ہے، تامات پڑھیں یہ جمع ہے۔ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جتنی مخلوق آپ نے پیدا کیا ان کے شر سے میں کلمات تامہ کے صدقے اے اللہ آپ کی حفاظت اور امان میں آنا چاہتا ہوں۔ اور کلمات تامہ علماء کہتے ہیں اسماء حسنہ کو کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نام، اور بعضوں نے کہا کلمات تامہ قرآن کریم کو کہتے ہیں۔ اس دعا کا بھی آدمی اہتمام کرے، گھر میں بچوں کو بھی سکھا دے، جہاں بھی کسی جگہ رات کو پڑاؤ ڈالے یا گھر میں ہے اسے پڑھ لے، اللہ پاک ہر موذی چیز سے اسے بچائیں گے۔ یہ بھی آسان دعا ہے، بڑی مشکل نہیں ہے، آسان دعا اللہ کے نبی نے بتائی۔